اسی طرح جتنے بھی باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں، خصوصاً جو آج ہمارے بھائی سردار شاہنواز خان سجاد جدون صاحب نے نام لمبا دیتا گیا تو بڑی لمبی فہرست ہے. میں اپنے مرکزی قائدین اور صوبائی قائدین اور پنجاب سے جو ہمارے صدر ہیں اور اسی طرح طارق جدون صاحب کو آباد، شہر احمد پر ایوان تجارت حویلیاں، ایوان تجارت اعظم آباد اور ہزارہ ڈویژن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں اپنا وقت اپنے مرکزی قائدین، کیونکہ ہم آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں، باتیں انشاءاللہ ہوں گی، ایک دفعہ پھر ایک الگ برداری ہوگی ہزارہ ڈویژن کی، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مرکزی قائدین آئیں گے، وہاں میں بات کروں گا. آج میں اپنا وقت اپنے مرکزی قائدین کو دیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت مہربانی کرتا ہوں. میں ملایا جاتا، کاش میں دو پیغمبر میں اٹھایا جاتا. مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گایا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گایا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا. کاش میں دو پیغمبر میں اٹھایا جاتا. میں مصطفی اپنا نام اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور میں آل ٹریڈرز فیڈریشن کے آئین کی پاسداری اور تاجروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کروں گا اور اپنے ذاتی مفادات کو اپنی آئینی ذمہ داریوں پر ہرگز ترجیح نہیں دوں گا، اور ہر حال میں میں اپنے وطن کی حفاظت اور سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا. اور میں یہ بھی حلف اٹھاتا ہوں کہ میں آئین پاکستان کی بھی مکمل پاسداری کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. آپ سب کو مبارک ہو. صدر ایبٹ کے تاجران کے صدر پنجاب اور دیگر شہروں سے آنے والے آپ کے تاجر آباد پریس کلب، آباد جونیئر جرنلسٹ، آباد الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن کی جانب سے اور آباد کی سول سوسائٹی اور آباد کے تمام تاجر برادری کی طرف سے آباد پریس کلب میں بخار کہتا ہوں، آج کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں.
میڈیا پرسن کی حیثیت سے گزارش کروں گا پریس کلب کے جگہوں کا خیال رکھا جائے تو میرے خیال سے ڈیولپ سے ذرا پریس کیا جائے، خاص کر میری اسپیچ کے دوران۔ میں تھوڑی مرچی کے ادھین جو آئے ہوئے ہیں مہمان ہمارے، میں ان کی توجہ چاہوں گا، میں مرکزی کے ادھین جو ہمارے آئے ہوئے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آج جو فیڈریشن کی کابینہ کو اتنی پروکار الگ برداری کی تقریب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ تمام پریس اور تاجروں کا لسان اور ریلیشن کی وجہ سے بتایا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اتحاد پریس کلب کے ساتھ ہمیشہ اتحاد کی تاجر برادری نے ساتھ دیا ہے، اور الحمدللہ اتحاد کے صحافیوں نے بھی ہمیشہ تاجروں کے ساتھ بالکل ساتھ دیا ہے۔ ہماری قلم اور جو ہمارا کیمرہ ہے اتحاد کی تاجر برادری کے لیے ہے۔ خورشید عالم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہوں گا اتحاد پریس کلب میں۔ بات میں کہہ رہا تھا اتحاد کا میڈیا اتحاد کی تاجر برادری کے ساتھ ہے، کہیں بھی انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے تاجروں کے ساتھ کوئی انصافی ہوتی ہے تو میڈیا سرپرست ہوتا ہے، جس میں دعا آپ لوگ موجود ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی کہوں گا تجارت ایک بلندی پیشہ ہے، اگر اس کو ایمانداری کے ساتھ کیا جائے تو یہ اللہ کا دوست کرام دیا گیا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا ہے جو لوگ تجارت میں ایمانداری کے ساتھ کریں گے وہ ہمارے دوستوں میں شمار کیے جائیں گے۔ چاہیے دوسرے اتحاد کی تاجر برادری کو اور پورے پاکستان کی تاجر برادری کو وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ مصنوعی مداری سے بھی پرہیز کرے اور مراوت سے بھی بات کرے، کیونکہ مراوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے تمام پاکستان کی تاجر برادری کو چاہیے وہ مصنوعی مداری غیر ضروری جو منافع ہے اور مراوت سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ انجمن تاجران بلوچ صاحب، میرے کے پی کے صدر ملک میرلائی صاحب، اسی طرح جتنے بھی باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں، خصوصاً جو آج ہمارے بھائی سردار شاہنواز خان سجاد تجون صاحب نے نام لمبا دیتا گیا تو بڑی لمبی فہرست ہے۔ میں اپنے مرکزی قائدین اور صوبائی قائدین اور پنجاب سے جو ہمارے صدر ہیں، اور اسی طرح تقریب صاحب کو آباد شہر احمد پر ایوان تجارت حویلیاں ایوان تجارت اعظم آباد اور ہزارہ ڈویژن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں اپنا وقت اپنے مرکزی قائدین، کیونکہ ہم آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں، باتیں انشاءاللہ ہوں گی، ایک دفعہ پھر ایک الگ برداری ہوگی ہزارہ ڈویژن کی، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مرکزی قائدین آئیں گے، وہاں میں بات کروں گا۔ آج میں اپنا وقت اپنے مرکزی قائدین کو دیتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی کرتا ہوں۔ ہمارے کے پی کے صدر صاحب ملک میرلائی صاحب اور ان کے ساتھ کے پی کے جنرل سیکرٹری شکیر احمد صاحب اور ہمارے معزز مہمان پنجاب پورے کے صدر غفور پراچا صاحب، خورشید عالم صاحب اور ہمارے جتنے بھی ہزارہ کے اور آباد کے غیور تاجر اور میرے غیرت مند آباد کے جو تاجر نمائندے ہیں اور ہمارے سابقہ ضلعی اپنا صدر اپنے شہبادر صاحب، ہمارے سی ٹی کے پی ٹی آئی کے محفوظ الرحمان نومی صاحب اور ہمارے پریس کلب کے خرم شہزاد صاحب، راجہ ارون صاحب اور جتنے بھی میرے مہمان بھائی آج ہماری حویلیاں سے جو ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہمارے منڈیاں سے جو ہمارے بھائی نعیم امان صاحب، ان کے ساتھ عمران سرور صاحب اور کلندر آباد سے جو میرے بھائی آج ہماری اس خوشیوں میں شامل ہوئے ہیں، میں آج ٹریڈ آباد کی طرف سے سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج وہ ہماری خوشیوں میں یہاں شامل ہوئے، اور میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ کہ ہمارا 25/10/2020 کو ایک بیلٹ کے ذریعے اور ایک ڈبے کے ذریعے اور جمہوری پروسیس کے ذریعے ہمارا الیکشن ہوا ہے، اور اس
ہمارے اتباع میں بیلٹ کے ذریعے وہ ڈبے کے ذریعے الیکشن نہیں ہوا ہے. صرف یہ یہاں پہ ایک انتظامیہ کا ٹولہ ہے جو بند کمروں میں یہ صدر اور یہ سیکرٹری 6 دوست بیٹھ کے آپس میں صدر سیکرٹری بن جاتے تھے. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اتباع کے جنرل باڈی کے نمائندوں کو جنہوں نے ان کو دفن کر کے آج اتباع شہر میں کی قیادت انشاءاللہ سامنے آ گئی ہے جو تاجروں کی خدمت کرے گی, جو تاجروں کے مفاد میں ہوگی. ہمارا اپنا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی تاجروں کی خدمت کے لیے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ تاجروں کا ساتھ. میں اسی الفاظ سے آپ تمام بزرگوں, دوستوں کا, میڈیا والوں کا اور میرے جتنے بھی پارٹیوں کے عہدیدار آئے ہیں اور ہمارے جو مرکزی صدر ہیں, صوبائی صدر ہیں, میں ایک دفعہ پھر ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. تقریب صاحب, سبھی تاجروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو تو مبارک ایک اور بھی ہو گئی کہ آپ نائب صدر کے پی کے ہو گئے. اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں ہم خورشید اعظم صاحب کو نائب صدر آل پاکستان انون تاجران اناؤنس کرتے ہیں. یہ ریکمنڈیشن ہمیں خیبر پختونخوا نے دی ہے, ان کا بھی شکریہ ادا کر دیں کہ انہوں نے اسپیشلی کہا ہے آپ کے لیے آپ بڑے اچھے انسان ہیں, عظیم انسان ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی ہم یہاں کھڑے ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ آپ الیکشن سے آئے ہیں اور الیکشن سے جو آتا ہے اس کو ڈر کس بات کا ہے بھائی, اس کو خوف کس بات کا ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ وہ انتظامیہ جو ان سے بات کرتی ہے آپ سے خود بات کرے گی انشاءاللہ. ہم اسلام آباد میں بیٹھے, اگر وہ آپ سے بات نہیں کریں گے ہم ریڈ زون میں داخل ہو جائیں گے. میرا ہی اسلام آباد میں جو ہماری بات نہ سنے ہم ریڈ زون میں داخل ہو جاتے ہیں بات کروانے کے لیے. بڑا آسان ہے. انشاءاللہ کام ہوں گے آپ کے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ضرورت پڑے ادھر آ کے سڑک پہ بیٹھ جائیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. ہمیں سب پورا پاکستان میں ہم یورپ میں بھی جا کر بیٹھتے ہیں, ہم چمن میں بھی جا کر بیٹھتے ہیں, ہم بھاولپور میں بھی جا کر بیٹھتے ہیں اور ہم سندھ میں بھی, کراچی میں, ہر سڑک پر جا کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. اور میں شکر گزار ہوں اپنے بات کا کہ جب میں 15 سال کا تھا اور میں دیوار پہ دیکھا کہ چلو چلو اسلام آباد چلو لکھا, تو میں بس پہ چڑھ کر اسلام آباد کو دیکھنے آ گیا. ایبٹ آباد کا اس لیے شکریہ کہ ایبٹ آباد کے ایک تاجر نے مجھے اپنے گلے لگایا اور مجھے اپنا پارٹنر بنایا. اسلام آباد تو آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس جگہ پہ کھڑا ہوں. میں جو پسماندہ علاقے کا بچہ ہوں جو بھینسیں چرانے والا ہوتا ہے, تو میں وہاں سے ایسے دیکھ کے کہ دیوار پہ لکھا تھا بھٹو کے مسئلے میں کہ چلو چلو اسلام آباد چلو, تو آ گیا. آپ کا سب کا شکریہ. انشاءاللہ تاجروں کے مسائل حل کریں گے. اور میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے حکومتی لوگوں کو بھی اور
اور بھائی دہشت گرد ہم نہیں ہیں، دہشت گرد تم ہو، ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، کبھی ہمیں کہتے ہو مجاہد فی سبیل اللہ، کبھی ہمیں کہتے ہو دہشت گرد فی سبیل اللہ، اور کبھی ہمیں کہتے ہو طالبان فی سبیل اللہ. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اور جب طالبان کو سڑک پہ کھڑا کر کے آپ نے دستخط کر کے تسلیم کر لیا تو پھر ایف اے ٹی ایف کہاں رہ گیا؟ ایف اے ٹی ایف کی قدر سونا بیچے گا ہمیں بتائے گا، کوئی زمین بیچے گا تو تم ہمیں لگتے ہو، زمین ہماری سونا ہمارا، ہم جہاں مرضی بیچے تم ہم پہ کب ہم لگاتے. یاد ہے آپ کو جب یہاں آئے، پتہ ہے نا آپ کو، افغانستان میں آئے، آپ کے قریب آئے روس کو شکست دینے کے لیے، تو ہمیں انہوں نے کہا مجاہد جہاد فی سبیل اللہ. جب ہم نے شکست دے دی روس کو، ہم سے ڈر کے کہا دہشت گرد فی سبیل اللہ. ایسا ہی ہوا نا؟ تو یار میرے بات میں سمجھ گیا یہ آپ کو بات ہے. اور جب اتنی بڑی جنگ 42 دنیا کے ممالک نیٹو دنیا کا ٹیکنالوجی لے کر یہاں پر آئے، دنیا کے وہ جہاز لے کر آئے جو نظر نہیں آتے تھے، آخر شکست کھا کر یہاں سے گئے تو کیا کہا؟ طالبان فی سبیل اللہ. ایسے ہی ہے نا؟ ابھی قطر میں کہا طالبان فی سبیل اللہ. کسی نے دیکھا ان کو؟ وہی پگڑیوں والے، وہی 1400 سال پہلے کپڑے پہننے والے قطر کی سڑک پر کھڑے ہو کر انہی امریکیوں کے ساتھ دستخط کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ چال چلتے اللہ تکبیر کرتا ہے اور ان کو ناکام بنا دیتا ہے. یہ ابھی بھی چالیں چلتے ہم پر. ایف اے ٹی ایف آ گیا جی، آئی ایم ایف آ گیا جی، 1000 کروڑ روپیہ ہماری حکومت ہر روز کا سود ادا کرتی ہے. ہر روز کہنا بڑا آسان ہے، گن کے دینا بڑا مشکل کام ہے. کدھر سے آتے ہیں؟ یہ تاجر دیتا ہے، تاجر ٹیکس دیتا ہے. بتانا تو کوئی منافع بخش ہے ہی نہیں ہے، اور پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پھر بھی اس کو آپ چور کہتے ہو. ہم چور بدقسمتی دیکھیے، جو چور بچائے شور ہے، جو ہمارا پیسہ کھا جاتا ہے ہمیں پھر کہتے ہیں تو چور ہے. انجمن تاجران پنجاب کے اور ہمارے پریس کلب کے صدر جناب عامر شہزاد جدود صاحب اپنی یادگاری شیٹ ہم سے وصول کر رہے ہیں. مہمان تشریف لائے ہیں، ان کو دے رہے ہیں. عامر بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا. اور میں تمام یہاں پہ موجود جتنے بھی تاجر یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں.